بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. رواه مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ آج مسائل کی اس مختصر مجلس میں ایک عام مسئلے پر شریعت کی رہنمائی پیش کی جا رہی ہے۔ وہ مسئلہ ہے زیر ناف بالوں کی صفائی کا۔ ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کی صفائی کے احکامات شریعت میں جو ہیں اس کو آج کی اس مجلس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے اس پورے طریقے میں بنیادی چیز صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ ایک مسلمان جسم کو پاک رکھے۔ جسم میں بعض جگہ زائد بال آتے ہیں، یہ قدرتی چیز ہے۔ بغل کے نیچے بال آنا اس کے صفائی کا حکم ہے۔ ناف کے نیچے بال آنا یہ قدرتی چیز ہے۔ ناخن کا بڑھنا یہ قدرتی چیز ہے۔ احکام اس سلسلے میں یہ بتائے گئے کہ ناخن کاٹے جائیں، بغل کے بال صاف کیے جائیں، زیر ناف کے بالوں کی بھی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ زیر ناف کے بالوں کی صفائی کے سلسلے میں اس کو انبیاء علیہم السلام کی سنت قرار دی گئی۔ یہ صرف حضور کی ہی سنت نہیں، جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں وہ تمام نبیوں کا یہی طریقہ رہا، لہٰذا ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، البتہ اس بارے میں بہت سے مسلمان بہت سی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اور افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ شرم کی وجہ سے یہ مسائل نہ پوچھے جاتے ہیں اور نہ بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، بے توجہیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ اسی جذبے سے اس مختصر مجلس میں زیر ناف کے بالوں کے بارے میں مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ناف کے نیچے بالکل متصل بالوں کی صفائی کی جائے، یہ بھی درست ہے، مگر یہ ضروری نہیں بالکل ناف کے نیچے ایک بال آتے ہیں، پھر شرمگاہ کے اطراف میں بال آتے ہیں۔ اگر ناف کے نیچے کے بال سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا اور نیچے کے بال، یا یوں کہا جائے کہ جب کوئی آدمی پاؤں کے بل یعنی اکڑوں بیٹھتا ہے تو جہاں پیٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں ایک لکیر بنتی ہے، پیٹ کے ختم ہونے کی ایک لکیر بنتی ہے۔ شریعت میں اس لکیر کے نیچے کے حصے کو زیر ناف کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہماری ناف ہے، مگر بیٹھنے کے بعد کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ فولڈ ہو کر کے ایک لکیر جیسی بن جائے، اس کے نیچے کے حصے کو وہاں سے ناف کے بالوں کی صفائی ہونی چاہیے۔ البتہ یہ یاد رہے رانوں کے بالوں کی صفائی اس میں داخل نہیں ہے، یعنی ران کے بال صاف کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صاف کرتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، مگر اس کا کوئی احکام نہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے چھوٹی پیشاب گاہ اور اس کے نیچے کا حصہ، آس پاس کا حصہ، اور بڑی پیشاب گاہ، جتنے بھی وہاں بال اگتے ہیں انہیں صاف کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ گویا پیشاب پاخانہ جو جگہیں ہیں اگر وہاں بال اگ رہے ہیں وہاں صفائی کا حکم دیا گیا۔ یہ کیوں حکم دیا گیا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ان بالوں کو صاف نہیں کیا جائے گا کہیں نہ کہیں گندگی رہ جائے گی، اور مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور عبادت پاکی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے دیکھیں کھڑے ہو کر پیشاب بیٹھنے سے منع کیا گیا، چھینٹیں اڑیں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے، بدن ناپاک ہوں گے۔ اسی طرح زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم بھی اسی مقصد کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ اگر اس کے احکام نہیں اتریں گے اور لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، گندگی ہوگی،
ناپاکی ہوگی پھر مسلمان کی زندگی عبادت کے ساتھ گزرنی ہے وہ گزر نہیں سکی۔ البتہ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کی مدت کیا ہے، کتنے دن کے اندر ان بالوں کی صفائی کر لینی چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے مستحب یہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ ان بالوں کی صفائی ہونی چاہیے، البتہ 40 دن تک صاف نہ کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ گنجائش کا جو پیریڈ ہے وہ 40 ڈیز کا ہے۔ 40 ڈیز کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے صفائی کرنے کو فقہاء نے واجب قرار دیا۔ اب یہ حکم ایسا نہیں کہ سنت ہے، نفل ہے، کریں گے تو بھی چلے گا، نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، فقہاء نے اس کو واجب قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی 40 دن گزرنے کے باوجود بھی صفائی نہیں کرتا یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ کا عمل ہے۔ تیسرا مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا ہے بالوں کی صفائی کس طریقے سے کی جائے۔ فقہاء نے اس بارے میں بھی رہنمائی کی۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے بلیڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، استرے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت سے کریمز نکلے ہیں، پاؤڈرز نکلے ہیں، بہت سی مشینیں نکلی ہیں، ان سب کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شرعی اعتبار سے کسی ایک چیز کی پابندی نہیں ہے کہ اسی طریقے سے صاف کرنا چاہیے، بلکہ جس کو جس چیز میں زیادہ سہولت ہو اس کو اختیار کریں۔ البتہ فقہاء نے لکھا ہے ہمارے زمانے کے کہ مرد حضرات کے لیے بلیڈ کا استعمال کرنا یا استرے کا استعمال کرنا یہ کیا جائے مرد حضرات، جبکہ عورتوں کے لیے بہتر ہے وہ کریم کا یا موجودہ زمانے میں پاؤڈر، اس طرح کی جو چیزیں بال صفائی کے لیے آئی ہیں ان کا استعمال کریں۔ اس سلسلے میں بہت سے فقہاء کے فتاوے ہیں، 2-3 فتاوے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک فتویٰ تو دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹون کا، اس فتوے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زیر ناف بال کا کاٹنا واجب ہے۔ اس کا مقصد نجاست سے اچھی طرح پاکی حاصل کرنا اور پاکیزگی ہے۔ 40 دن تک یا اس سے زیادہ بلا وجہ بالوں کی صفائی نہ کرنا، چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی حد ناف کے نیچے پیڑو کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے۔ گویا کہ یہ فتوے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صفائی کر لینی چاہیے۔ 1-2 حدیثیں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس سلسلے میں صحیح حدیث کی کتابوں میں ہمیں روایتیں ملتی۔ ایک روایت امام مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ 5، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا معنی ہے کہ جب سے انسان بسے ہیں اس وقت سے انسان ہونے کے ناطے جو چیزیں کرتے ہیں ان چیزوں میں داخل۔ جیسے ناک کے اوپر کوئی گندگی کبھی کسی زمانے میں پسند نہیں کی گئی، پاک رہنا انسانی فطرت ہے، نیچر ہے۔ حضور نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے، او 5 من الفطرت، یا یہ الفاظ ہیں 5 چیزیں فطرت میں سے۔ الختان، ختنہ کرنا، یہ کسی دھرم کا پارٹ نہیں رہا ہے، دنیا میں جب سے آباد ہے تب سے ختنہ کی جاتی رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے بعض ختنہ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ختنہ کرنا کیوں تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ زائد چمڑے کو ختم نہ کیا جائے وہاں گندگی رہ سکتی ہے۔ اب یہ ختنے کا حکم بھی اسی لیے، الختان، فطرت کی چیزوں میں ختنہ کرنا۔ دوسری چیز والاستحداد، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا۔ تیسری چیز وتقلیم الاظفار، ناخن کاٹنا۔ کبھی کسی زمانے میں ناخن رکھنے کو انسانوں نے پسند نہیں کیا، اب یہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن کالج کے بچے لمبے لمبے ناخن، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اور حضور بتا رہے ہیں کہ انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب جب انسانوں کے ناخن بڑے ہوتے رہے ہیں ناخن کاٹے جاتے رہے۔ پھر فرمایا وَنَتْفُ الْإِبِطِ، بغل کے بال صاف کرنا، وَقَصُّ الشَّارِبِ، اور مونچھوں کو کم کرنا، کترنا۔ یہ 5 چیزیں انسانی فطرت میں ہمیشہ سے داخل ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ مونچھیں اتنی زیادہ ہوں کہ وہ بھی چائے پینے لگ جائے۔ ظاہر ہے یہ تو اچھی چیز ہے۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔
انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، ہمارے لیے یہ مقرر کیا گیا، حد مقرر کی گئی کہ ہمیں مونچھیں کاٹنا ہے، کم کرنا ہے، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، ناخن کترنا ہے، کاٹنا ہے، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، بغل کے بال صاف رکھنا ہے، وَحَلْقُ الْآنَةِ، زیر ناف کے بالوں کی صفائی کرنا ہے، اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زیر ناف کے بال کی صفائی ہوئے بغیر 40 راتیں گزر جائیں۔ یہ خود حضور نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، 40 راتیں ایسی نہیں گزرنا چاہیے جس میں زیر ناف کے بالوں کی صفائی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ فتاویٰ اور یہ حدیثیں ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ یہ امور فطرت میں سے، عام طور پر یہ مسائل لوگ پوچھتے نہیں۔ اب تک صرف ایک ہی نوجوان میرے پاس آیا ہے جس نے مجھ سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ ناف کے نیچے زیر ناف کے جو بال کاٹنا ہے وہ حد کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ناف تو بہت اوپر ہوتی ہے، ناف کے فوراً نیچے سے ناف کے بال نہیں ہوتے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قدرتی طور پر ایک دائرہ ہوتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے یہاں سے ناف کے بال شروع ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بال نہ کاٹے جائیں، ران کے بال نہ صاف کیے جائیں، مگر زیر ناف کے بال جس میں سختی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے یہاں سے ناف کے بال شروع ہوتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، ہر آدمی سنس سے، احساس سے معلوم کر سکتا ہے۔ شریعت اسی بارے میں حکم دیتی ہے ایسے بالوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ایمان والا بنا دے، تقوی والا بنا دے، اپنا محبوب بنا دے، محبت کی نظر ہمیں عطا فرما دے، تیرے یہاں محبوبیت کا مقام عطا فرما دے۔ جو تجھے پالے اس نے سب کچھ پا لیا، دنیا بھی پا لیا، آخرت بھی پا لیا، عزت بھی پا لیا، کامیابی بھی پا لیا۔ جس نے تجھے نہیں پایا، جو تجھ سے محروم ہو گیا، وہ دنیا سے بھی محروم ہوا، وہ آخرت سے بھی محروم ہوا۔ اے اللہ ہم تیری تلاش میں ہیں، تیری طلب میں ہیں، تیری محبت کی کوشش میں ہیں۔ یہ نمازیں تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، یہ دین کی محنتیں تیری رضا کے لیے، تیرے لیے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یہ جو جبین نیاز ہے اے اللہ اسی لیے ہے کہ تو مل جائے۔ اے اللہ تو ہم کو مل جا، تیری رضا حاصل ہو جائے، ہمارے دلوں کو سکون دے دے، ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دے، شرور سے بچا دے، آفات سے بچا دے، بلیات سے بچا دے۔ اے اللہ تیری محبت دے، تیرے بندوں کی محبت دے، تیرے غضب سے بچا، تیرے بندوں کی شرارت سے بچا، تیری مخلوق کی شرارت سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسائل حل فرما، مسائل کے حل کرنے میں اے اللہ تیری رضامندی شامل فرما۔ اے اللہ خیر مقدر فرما، شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو فیصلے لیں اس میں خیر ہو، جس راستے پر چلیں اس میں بھلائی ہو، جو زندگی گزاریں اس میں تیری رضامندی ہو۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب۔